بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جس کو تمہیں نقصان پہنچانے میں فائدہ ملتا ہے وہ کبھی تمہارا دوست نہیں بن سکتا۔ بالکل بجا ارشاد فرمایا۔ السلام علیکم پیارے ویورز، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ میں آج ایک دن کے وقفے سے اپنا ولاگ دوبارہ شروع کر رہی ہوں۔ اللہ پاک کے حکم سے ایک اور دن کا اضافہ ہماری زندگی میں ہو چکا ہے، اور آج میں اپنے دن بھر کی روٹین آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی۔ اللہ پاک سب کو صحت والی زندگی دے، آمین۔ بس کوئی طبیعت سیٹ نہیں تھی، اس لیے ایک دن کا وقفہ آ گیا ہے۔ تو صحت ہے تو سب کچھ ہے، اللہ پاک سب کو صحت والی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ چھوٹی موٹی بیماریاں انسان کے ساتھ ساتھ لگی ہوئی ہیں، اللہ پاک بڑی بیماریوں سے بچائے، اللہ پاک محتاجگی سے بچائے، اللہ پاک چلتے پھرتے ہمیں اس دنیا سے لے کر جائے، آمین ثم آمین۔ انسان ٹھیک ہوتا ہے تو سارے کام اچھے لگتے ہیں اور دن بھر کاموں میں ہم لگے رہتے ہیں، لیکن صحت ہی ٹھیک نہ ہو تو پھر کوئی کام بھی اچھا نہیں لگتا اور نہ کچھ کرنے کو دل چاہتا ہے۔ تو یہ آج طبیعت ٹھیک ہے تو یہ دیکھے اب بچوں کے لیے میں سوئیاں بنا رہی ہوں دودھ والی۔ ویسے تو بچے دودھ پیتے نہیں ہیں، میں نے سوچا چلو اس بہانے دودھ بھی ان کے اندر چلا جائے گا۔ اور یہ آج ماشاءاللہ میری بہو پہلی دفعہ نمکین بنا رہی ہے، تو آج وہ شملہ چکن بنا رہی ہے۔ اس کی پوری ریسپی میں دوسرے چینل پر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ ہماری ایک اور بیٹی ہمارے گھر میں آ گئی ہے، اور انشاءاللہ یہ ہماری بیٹی ہی رہے گی، اور ہے بھی بہت اچھی لگتی ہیں بہویں، کیونکہ اپنی پرائی ہو جاتی ہیں اور پرائی بیٹیاں اپنی ہوتی ہیں۔ بس سمجھنے کی بات ہوتی ہے، انسان کو اگر یہ سمجھ آ جائے کہ پرائی بیٹیاں جو ہیں وہ ہماری بیٹیاں ہی ہوتی ہیں، ہم ان کو بڑی خوشی سے بڑے شوق سے بیاہ کر لاتے ہیں، اور بیٹے ہوتے ہیں تو تبھی ان کے پیچھے بیٹیاں آتی ہیں۔ اور اللہ پاک ہمیں بہت زیادہ محبت دے، آپس میں اتفاق دے، اور انشاءاللہ ماں بیٹیوں کی طرح رہیں اور بہن بھائیوں کی طرح رہیں۔ ہمارے بچے انشاءاللہ رہیں گے۔ بہت اچھی بیٹی ہے ہماری ماشاءاللہ، بہت ہی اچھی ہے، سگڑ ہے۔ یہ دعائیاں آ گئی ہیں، اب انشاءاللہ آج سے شروع کروں گی۔ بس دعا کریں اللہ پاک سب کو صحت دے، آمین۔ آج کل سبزیوں کا موسم ہے، شلجم، گاجریں، ہری مرچیں بھی بڑی اچھی آئی ہوئے ہیں، سردیاں ہیں تو میں نے سوچا چلو اب سبزیوں کا اچار بناتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک۔ بڑے دنوں بعد آئی ہو۔ اب چھٹیاں ہی نہیں ہوتی، پڑھائی۔ یہ تو ہے۔ کون سی جوتے رہ گئے تھے؟ وہ چنے تھے جو میں اس دن لے کے آئی تھی، نہیں گرین فراک کے ساتھ، جو شہری جو دے کے گیا تھا وہ۔ نہیں، دیکھو آپ دیکھو۔ ابھی سیٹرڈے سنڈے آؤں گی۔ اچھا سیٹرڈے نہیں، سچی سنڈے۔ میں سمجھا آپ رہنے آ گئی ہو۔ اللہ حافظ، سلام دینا سب کو، اللہ حافظ۔ یہ ماشاءاللہ زبردست شملہ چکن کڑھائی بن رہی ہے، بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ۔ اللہ پاک کی کتنی نعمتیں ہیں، اللہ پاک نے ہمارے لیے کیا کیا بنایا ہے، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، شکر الحمدللہ۔ سالن بن گیا ہے تو ہم نے سوچا چلو تندور پر روٹی لگوا لیتے ہیں، اور 2 روٹی ہم نے صرف توے پر بنائی ہیں، توے پہ بھی اچھی لگتی ہے گرم گرم۔ میرے دوسرے چینل پر جا کر آپ نے شملہ چکن کی ریسپی ضرور دیکھنی ہے، یہ بہت ہی مزیدار بن رہی ہے، اور بہت ہی آسان بنتی ہے، اور بہت ہی ہیلدی ہوتی ہے، بہت ہی اچھی ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ اور جب ایک بہو کے ہاتھوں سے بنے پھر تو بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے، اور میری بہو آج پہلی بار ماشاءاللہ یہ شملہ چکن بنا رہی ہیں۔ باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، میں نے سوچا آج آپ کو ایک ایسی تسبیح بناؤں جس کے پڑھنے سے بہت سارے ہمارے زندگی کے معاملات حل ہوتے ہیں۔ روزانہ ایک تسبیح پڑھیں یا زیادہ پڑھیں، اس کے بہت زیادہ اثرات ہیں، اور دنیا کا ہر معاملہ اس تسبیح کے پڑھنے سے حل ہوتا ہے۔ یہ تسبیح کیا ہے؟
یہ استغفار کی تسبیح ہے۔ یہ پڑھنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اولاد نیک ہوتی ہے، بارشیں نہ ہوں تو بارش ہوتی ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کی کہ اے میرے مولا، میری اولاد نہیں ہے، آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ مجھے اللہ پاک اولاد سے نواز دے۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ اور استغفار کرو۔ پھر ایک دوسرا شخص آیا اور اس نے کہا کہ میرا رزق کم ہے اور دعا کریں کہ میرا رزق وسیع ہو جائے۔ تو آپ نے اس سے بھی یہی کہا کہ جاؤ اور استغفار زیادہ سے زیادہ کرو۔ پھر تیسرا ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اے میرے مولا، ہمارے بہت سارے باغ ہیں اور باغوں میں پھل نہیں لگتے، ہمارے جتنے بھی درخت ہیں ان پر پھل نہیں لگتا۔ تو آپ نے اس سے بھی کہا کہ جاؤ اور استغفار کرو جتنا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک چوتھا شخص آیا اور اس نے کہا کہ بارشیں نہیں ہو رہی، مولا دعا کریں کہ بارشیں ہو جائیں۔ تو آپ نے کہا جاؤ استغفار کرو۔ جب سب چلے گئے تو ایک شخص نے عرض کی مولا، آپ نے سب کو استغفار کی تسبیح بتائی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ خداوند عالم نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ استغفار کرو، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ انسان جب استغفار کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی اولاد میں، اس کے مال میں رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ روزانہ 1000 مرتبہ استغفار کریں یا 2000 مرتبہ کریں یا جتنی ہو سکتا ہے کریں۔ اگر زیادہ سے زیادہ نہیں ہو سکتی تو کم سے کم ایک تسبیح روزانہ پڑھیں، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، یا صرف استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں۔ یا اللہ پاک ہمیں استغفار کرنے والا بنا۔ اللہ پاک بہت غفور الرحیم ہے، وہ ہماری دعائیں سنتا ہے، وہ ہماری توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، سب کو گناہوں سے بچائے، اللہ پاک سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف کر جو ہم سے ہو چکے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہماری ساری دعائیں قبول فرما۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔